اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ اور قرآن کے حوالے سے یہ ہمارا نواں سیشن ہے، ویڈیو نمبر 9 ہے۔ عنوان ہے اس کا قرآن اور کربلا۔ حقیقت میں جناب سید الشہداء نے قرآن مجید کے دستور العمل پر اپنے آپ کو کربلا میں پیش کیا، اور نہج البلاغہ جیسے کہ بارہا عرض کر چکے ہیں قرآن کی تفسیر ہے، تو وہی اصول قرآن اصول نہج البلاغہ ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائے اور جناب سید الشہداء نے کربلا میں ان پر عمل کر کے دکھایا۔ دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ کربلا کے حوالے سے عرض کروں۔ جناب سید الشہداء نے شب عاشور ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی بہ فضلتنا، حمد اس ذات کی اور ان چیزوں پر جن چیزوں کے ذریعے سے اس ذات گرامی نے ہمیں فضیلت بخشی ہے۔ اور پھر یہاں ایک جملہ خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا وَفَضَّلْتَ وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، اور حمد ہے تیری اس پر کہ تو نے ہمیں قرآن تعلیم دیا۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف جائیں، لیکن یہاں امام فرماتے ہیں تیری ذات نے ہمیں قرآن سکھایا، علمتنا القرآن۔ اور دوسرا پہلو اکثر مفسرین قرآن نے لکھا ہے اور با انصاف علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ کربلا کا یہ شہید وہ شہید ہے جس نے نوک کے نیزہ پہ سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی۔ تو یہ عمل جناب سید الشہداء ہے، اور حقیقت میں نہج البلاغہ میں بھی یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ پہلا حوالہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خطبہ نمبر 156 میں ہے، جب جناب امیر علیہ السلام نے پاک پیغمبر کی آمد کا اور بعثت کا تذکرہ کیا، تو وہاں فرمایا ذالک القرآن، اللہ نے پیغمبر پر قرآن نازل کیا ہے، فاستنطقوہ، اس قرآن کے ساتھ آپ بولو، لیکن یہ آپ سے بولے گا نہیں، بلکہ لفظ ہیں ولیکن اخبرکم عنہ، لیکن میں علی آپ کو خبر دوں گا کہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو یہ ایک حوالہ ہے کہ قرآن مجید اور جناب امیر علیہ السلام کا آپس میں تعلق کیا ہے، وہی تعلق جناب سید الشہداء نے کربلا میں بتلایا ہے۔ اور جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بارہا عرض کر چکے ہیں، ان ہستیوں نے جہاں قرآن کا مقام بتلایا ہے، وہاں قرآن کی تعلیمات کے لیے اپنے چاہنے والوں کو بھی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور یہاں دوسرا حوالہ جو عرض کرنا چاہتے ہیں، خط نمبر 69 میں جو جناب حارث ہمدانی کو امام نے تحریر کر کے دیا، اس میں امام فرماتے ہیں وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصِحْ، اللہ کی اس مضبوط رسی کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس سے نصیحتیں حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانو۔ تو یہ دوسرا حوالہ ہے کہ امام تاکید کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو قرآن مجید کی تلاوت، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ پروردگار ہمیں قرآن و نہج البلاغہ اور کربلا والوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔